Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Today we are going to complete unit number 12, 3 days to see. हमने पैराग्राफ नंबर 6 तक पढ़ लिया था. आज हम पैराग्राफ नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं. Let's start it. The following morning अगली सुबह I should greet the dawn. Greet means खुशामदीद करना. The dawn तुलू आफ्ताब, कि मुझे जो है वो तुलू आफ्ताब को खुशामदीद करना चाहिए. कैसे? Anxious to discover, और मुझे बेताब होना चाहिए. Anxious बेताब होना चाहिए to discover, ये दरियाफ्त करने के लिए. New delights, जिंदगी की नई खुशियाँ. For I am sure that for those who have eyes which really see, the dawn of each day must be perfectly new revelation of the beauty. Revelation means आया होना, ज़ाहिर होना, of beauty, खूबसूरती की. क्योंकि मुझे यकीन है कि जिनके पास आंखों की नेमत है, जो वाकई देख सकती हैं या आंखें देख सकती हैं, इनके लिए हर दिन की सुबह खूबसूरती के लिए इंकिशाफ के साथ तुलू होगी. This according to the terms of my miracle means मुआज़ा होना, is to be my third and last day of my sight. ये यहाँ पे ऑथर ये बता रही हैं कि ये मेरे तसव्वुराती मुआज़े की शराइत के मुताबिक मेरा तीसरा और देखने का आखिरी दिन होगा. ठीक है, तो 2 दिन जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अब यहाँ पे वो समराइज करने वाली हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में. I shall have no time to waste in regret पछतावा, for longing ख्वाहिशात के लिए. मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं there is so much to see, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं जो है वो अपने पछतावे में जो है वो अपना वक्त गुजारूं, ख्वाहिशात के पछतावे में अपना वक्त ज़ाया करूंगी, बल्कि मेरे पास बहुत कुछ देखने के लिए टाइम होगा. The first day I devoted to my friends, devoted वक्फ करना, my friends दोस्तों की तरफ, animate एंड इनएनिमेट जानदार और गैर जानदार चीज़ों की तरफ मैंने अपना पहला दिन वक्फ किया. सेकंड डे की तरफ देखते हैं. द सेकंड रिवील अयां करना, ज़ाहिर करना, टू मी द हिस्ट्री ऑफ मैन एंड नेचर. और दूसरे दिन जो है ना वो उसने मेरे सामने इंसान की और कुदरत की जो है वो तारीख सामने रखी. टुडे मीन्स थर्ड डे एंड लास्ट डे आई स्पेंड इन द वर्क डे वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट, के मौजूदा हाल में दुनिया के रोजमर्रा के काम, वर्क डे रोजमर्रा के काम जो है वो करने में मैं सर्व करूंगी ये वाला दिन, तीसरा और आखिरी दिन. एमिड इसी दौरान, द हॉर्स बार बार आना, ऑफ मेन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ. आज का दिन मैं हाल की दुनिया के काम में गुजारूंगी जिन जगहों पर लोग कारोबार जिंदगी के लिए इधर उधर जाते हैं. एंड देन नेक्स्ट सेंटेंस, एंड वेयर कैन वी फाइंड सो मेनी एक्टिविटीज एंड कंडीशंस ऑफ मैन एज इन न्यूयॉर्क. क्या कोई इंसान आदमियों की इतनी ज्यादा सरगर्मियों और हालात के बारे में जान सकता है जितना न्यूयॉर्क में. सो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन. सो ये जो न्यूयॉर्क सिटी है ये मेरी मंजिल बन जाता है. मीन्स जो तीसरा दिन मैंने अपने रोजमर्रा के काम काजों में गुजारना है वो मंजिल कौन सी होगी? मेरी न्यूयॉर्क की होगी. ओके, देन नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे सी. नाउ एंड देन कभी कभार मैं अपने दोस्तों से ये दरियाफ्त करती हूँ कि वो क्या देखते हैं. रिसेंटली अभी हाल ही में आई वॉज विजिटेड बाय अ वेरी गुड फ्रेंड हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स. अब हाल ही में एक दोस्त ने मेरी तरफ जो आई थी उनसे मैंने पूछा कि जो जंगल में एक लंबी वॉक करने के पास पैदल चलने के बाद वापस आई थी. I asked her what she had observed, और मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या मुशाहिदा किया है. Nothing in particular, कुछ खास नहीं, ये उसका जवाब था.
ان کی دوست کا. شی ریپلائڈ, اس کا انہوں نے جواب دیا. آئی مائٹ ہیو بین انکریڈولس. انکریڈولس مینس ناٹ ولنگ ٹو ایکسپٹ, کہ کسی چیز کو نہ ماننے کے لیے تیار رہنا. ٹھیک ہے. ہیڈ آئی ناٹ بین accustomed ٹو سچ responses for long ago I became convinced that the scene is little. accustomed mean عادی ہونا, to such responses ایسے جوابات کا. تو یہاں پہ کہتی ہیں شاید میں یقین نہ کرتی اگر میں ایسے جوابات کی عادی نہ ہوتی. For long ago I became convinced قائل ہوگی that the see little. عرصہ دراز سے میں اس چیز کی قائل ہو چکی تھی کہ دیکھنے والے بہت کم دیکھتے ہیں. پیراگراف نمبر 10. How was it possible, یہ کیسے ممکن تھا, I asked myself, میں نے اپنے آپ سے پوچھا, to walk for an hour, کہ 1 گھنٹے تک آپ نے چہل قدمی کی in the woods جنگل میں, and see nothing worthy of note. worthy mean قابل ستائش. ٹھیک ہے, کہ آپ 1 گھنٹے تک جنگل میں چہل قدمی کرتے ہیں لیکن کوئی بھی قابل ذکر, worthy of note, قابل ذکر کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ نے نہیں دیکھی. I who cannot see, میں جو نہیں دیکھ سکتی, find hundreds of things, میں سینکڑوں ایسی چیزیں ڈھونڈ سکتی ہوں, to interest, جو میری دلچسپی کا باعث بنے me through mere touch. mere touch means mere just, آپ اس کو کہیں کہ mere only, محض. ٹھیک ہے. ٹچ means کہ اس کو ہاتھ لگانا. تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں جو دیکھ نہیں سکتی سینکڑوں چیزیں جن میں مجھے دلچسپی ہوتی ہے میں چھونے سے ڈھونڈ سکتی ہوں, صرف ہاتھ لگانے سے. آئی فیل دا ڈیلیکیٹ نرم و نازک, سیمیٹری بناوٹ آف لیف, میں ایک میں محسوس کر سکتی ہوں ایک جو پتا ہے اس کی نرم و نازک بناوٹ کو. آئی پاس مائی ہینڈس لونگلی آن دا اسموتھ اسکن آف سلور برچ. سلور برچ مین a type of tree, سنوبر کے درخت کی ایک قسم ہے, اس کو کہتے ہیں سلور برچ. تو کہتی ہے کہ میں جو ہے ہاتھ پھیرتی ہوں بڑے پیار سے ایک نرم و نازک جو اس کی چھال ہے یا اسکن ہے سنوبر کے درخت کی. اور دا رف شیگی, رف کھردری, شیگی بدصورت اگلی, بارک آف آ پائن, یا پھر یہ ہے کہ میں سنوبر کے درخت کی کھردری اور بدصورت یا کہہ لیں کہ اگلی بلکہ بدصورت بارک چھال جو ہے اس کی چھالیہ جو ہے اس کی جو اسکن ہے اس کو مطلب محسوس کر سکتی ہوں. آئس ان اسپرنگ آئی ٹچ دا برانچز آف ٹریز ہوپفلی ان سرچ آف اے برڈ. برڈ مینس کومپل, کومپل کی تلاش میں ہونا. کہتی ہے کہ میں موسم بہار میں پرامیدی سے درختوں کی ٹہنیوں کو کومپل کی تلاش میں چھوتی ہوں. فرسٹ سائن آف اویکننگ نیچر آفٹر ہر ونٹرز سلیپ. تو کہتی ہیں کہ جو موسم سرما کے بعد موسم بہار کی بیداری کی پہلی نشانی ہوتی ہے. ونٹر سلیپ موسم سرما کی جو خاموشی ہوتی ہے اس کی بات کر رہے ہیں. آئی فیل دا ڈیلائٹ فل ویلوٹی ٹیکسچر, ویلوٹی نرم آف فلاور, میں پھول کی مسرت بری اور مخملی بناوٹ کو محسوس کرتی ہوں. اینڈ ڈسکور اٹس ریمارکیبل کنولیوژنس, اب اور اس کے غیر معمولی, ریمارکیبل غیر معمولی, دس ون, اینڈ کنولیوژنس مین پیچو خم, اور میں اس کے بہت ہی اعلیٰ قسم کے جو پیچو خم ہے مینس کے پھول کے وہ محسوس کرتی ہوں. اینڈ دین سم تھنگ آف دا میریکل آف نیچر از ریویلڈ ٹو می, اور قدرت کا ایک
ذاتی طور پر جو اس کی قدرت ہوتی ہے اور پھول کے لحاظ سے وہ میری طرف عیاں ہوتی ہے, میرے سامنے ظاہر ہوتی ہے, ریویلڈ. اوکیلی کبھی کبھار, اف آئی ایم فارچونیٹ, اگر میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوں, آئی پلیس مائی ہینڈ جینٹلی آن اے اسمال ٹری, میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ آہستہ سے نرمی سے ایک چھوٹے درخت کے اوپر رکھتی ہوں, اینڈ فیل دا ہیپی کوئر, کوئر مین کپ کپی تارا ہونا, آف اے برڈ ان فل سانگ. اور اگر کبھی میری قسمت مجھ پر مہربان ہو تو میں نرمی سے ایک چھوٹے سے درخت پر اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہوں اور میں کسی پرندے کے بھرپور گانے کی خوشائند اور تھرتھراہٹ بھری آواز محسوس کرتی ہوں. And then next, to me a lush carpet of pine, needless or spongy grass is more welcome than most luxurious Persian rug. Sorry, we have skipped it. I am delighted to have the cool waters of brook nadi rush through my open fingers, اور میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرتی ہوں جب میرے کھلے ہاتھوں کی کھلی انگلیوں میں سے بروک رش, جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے ندی کا, وہ گزرتا ہے. ٹو می اے لش کارپٹ آف پائن, میرے نزدیک ایک سرسبز و شاداب جو کارپٹ ہوتا ہے سنوبر کا, نیڈ لیس اور من ہی نہیں رکھتا, اور اسپونجی گراس, ٹھیک ہے, یا پھر یہ ایک نرم و نازک جو گھاس ہوتا ہے, از مور ویلکم دین دا موسٹ لگژریس پرشین رگ. یہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے سنوبر کا کانٹے دار سرسبز و شاداب قالین یا نرم و نازک گھاس ایک موٹی ایرانی چٹائی سے کہیں زیادہ خوشائند ہے. رگ مین چٹائی. ٹو می دا پیجنٹ آف سیزن از تھرلنگ اینڈ ان اینڈنگ ڈراما, the action of which streams through my finger tips. میرے لیے موسموں کا ناٹکی ڈرامہ ایک پرہیجان اور نہ ختم ہونے والا ڈرامہ ہے جس کا عمل میری انگلیوں کے پوروں میں سے گزرتا ہے, یا ٹپس آپ کہہ سکتے ہیں. لاسٹ پیراگراف. If I were the president of university, اگر میں کسی یونیورسٹی کی صدر ہوتی, I would set up a course called How to Use Your Eyes, کہ میں ایک کورس جو ہے نا وہ لگاتی بچوں کے لیے, How to Use Your Eyes, کہ آپ نے اپنی آنکھوں کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے. The professor would try to show his pupil, اور جو ٹیچر ہوگا, جو پروفیسر ہوگا, وہ کوشش کرے گا کہ شاگردوں کو how they could add joy to their lives by really seeing what passes unnoticed before them. پروفیسر صاحبان کو پھر یہ اپنے شاگردوں کو بتائیں گے کہ وہ کیسے اپنی زندگی کی خوشیوں میں اضافہ کریں جو حقیقی طور پر دیکھے بغیر ان کی نظر سے گزر جاتی ہیں. He would try to awaken their dormant, soy and sluggish means کے سست faculties, ذہنی صلاحیتوں, اور اسے ان کی سست اور خوابدیدہ صلاحیتوں کو جگانے کی کوشش کرنی چاہیے. اوکے, تھینک یو سو مچ بیٹا. اس کو آپ ریڈ آؤٹ کریں اور اس لیسن کے کمپلیٹ ورڈز میننگس یاد کریں. نیکسٹ ہم اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کریں گے, اینڈ دین آپ کے یونٹ نمبر 12 ختم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹیکسٹ بک کمپلیٹ ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ.